کا سبب دیتے ہیں، یعنی عاشق آدمی ہی توحید کے رستے پر چلتا ہے۔ عشق کے بغیر توحید کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو مختلف قصے اور کہانیوں کے ساتھ فرمانے لگے کہ ایک خانہ خراب شخص قید میں تھا، خواہ مخواہ قیدیوں کا کھانا کھا جاتا۔ قید خانے کے سب لوگ اس کے لالچ کی وجہ سے پریشان تھے، اور یہاں پر وہ آگے کہیں کہ جو شخص رحمان کی رحمت سے دور ہو، چاہے بادشاہ ہو، نظر کا بھکاری۔ پہلے انہوں نے قید خانے کے بندے کی بات کی، اس کے بعد ساتھ کہا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، چاہے بادشاہ ہو، نظر کا بھکاری۔ اس دنیا کا کوئی گوشہ درندے اور چرندے کے بغیر نہیں، حق کی خلوت گاہ کے بغیر کہیں راحت نہیں۔ جو وقت دے سکتے ہیں نا ہم صرف اللہ کو دے سکتے ہیں۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں دل میں ارادہ کرتا ہوں یا اللہ میں اب تجھے وقت دینے لگا، اور وہ وقت ایسا ہو کہ جس میں کوئی خیال نہ آتے ہیں، لیکن اللہ کریم کے آگے عرض کرنا یا اللہ اب جو میں تجھے وقت دینے لگا اس میں کوئی خیال نہ آئے، وقت صرف تیرے لیے۔ اس دنیا میں کوئی گوشہ درندے اور چرندے کے بغیر نہیں ہے، حق کی خلوت گاہ کے بغیر کہیں راحت نہیں۔ دنیا بھی قید خانہ ہے، ہم یہاں پر قید ہیں۔ محنت و مشقت اور فکر و غم سے بچنا محال، بچ ہی نہیں سکتے۔ محنت بھی کرنی پڑے گی، مشقت بھی کرنی پڑے گی، اور فکر و غم سے بچنا محال۔ غم بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گے، سب کچھ ہوگا۔ ہاں یہاں پر ایک بات جو ہمارے لیے ہوگی، اچھے خیالات واحد سہارا۔ ہر کام میں اچھے خیالات واحد سہارا ہے جو ہم لوگ پروڈیوس کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے اندر اچھے خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو واحد سہارا ہے۔ لفظوں کا ہی ہوتا ہے نا، لفظوں سے صبر مل جاتا ہے، لفظوں سے شکر مل جاتا ہے، لفظوں سے یقین آ جاتا ہے۔ کسی کے لفظ اتنا حوصلہ دیتے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو کسی کے لفظ ایسے بے حوصلہ کر دیتے بندہ گر جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے ایسے لفظ دینے دوسروں کے لیے سہارا بنے، دوسروں کو کھڑا کرنے والے بنے، گرانے والے نہ بنے۔ اور برے خیالات انسان کو موم کی طرح پگھلا دیتے ہیں۔ انسان اچھے خیالات کی بنا پر دشمنوں میں بھی راحت سے زندگی گزار سکتا ہے۔ دشمن بھی ہوں، خیالات تمہارے اچھے ہو، آپ آرام سے زندگی گزارنے میں۔ اچھے خیالات دشمنوں کو دوست بنا دیتے ہیں، اچھے خیالات دشمنوں کو دوست بنا دیتے ہیں، اور برے خیالات دوستوں کو بھی دشمن بنا دیتے ہیں۔ ہم باتیں کرتے 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 کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار کیا بات اس نے کہہ دی، یار یہ نہ کہتا تو اچھی بات ہے۔ یہ خیال رکھنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر سے اچھے خیالات پروڈیوس ہوں، برے خیالات پروڈیوس نہ ہوں۔ ہم کسی کو دینے والے بنے تو اچھے خیال، اچھا خیال ایک خزانہ ہے۔ آپ کسی کو دینا چاہیں نا خزانہ تحفہ، تو اچھا خیال جو کسی کے اندر پیدا کرتے ہیں، اور وہ اس کا خیال جو ہے نا عقیدہ بن جائے، وہ اس کی سوچ بن جائے، کہیں پر بھی اسے گرنے نہ دیں۔ پھر فرمانے کے صبر بڑی قیمتی دولت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبر ایمان کا حصہ ہے، اس لیے صبر بڑی قیمتی دولت ہے۔ خیالات جس طرح اثرات کے اعتبار سے مختلف ہیں، اس طرح اپنی ذات کے بارے میں بھی مختلف ہیں۔ خیال کا اثر بھی ہوتا ہے، خیالات جس طرح اثرات کے اعتبار سے مختلف ہیں، اس طرح اپنی ذات کے بارے میں بھی مختلف ہیں۔ ایک ہی انسان کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ڈسنے والا سانپ ہے، لیکن کوئی دوسرا اسے اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ ہمارا خیال ہوتا ہے بندہ اچھا نہیں ہے، لیکن دوسرا یہ سمجھتا ہے بندہ بڑا اچھا ہے۔ دونوں کا خیال مختلف ہے، بندہ ہے، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ اچھا ہے، دوسرا کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور دوسرا اس کو برا سمجھ رہا ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی رہتی ہیں۔ تو ایک ہی انسان کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ڈسنے والا سانپ ہے، لیکن کوئی دوسرا سے اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی بندے میں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے۔ ایک ہی بندہ آپ کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ برا بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان آپ کے ساتھ مخلص ہے، دوسروں کے ساتھ بھی مخلص ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔
جیسے ہم اگر دین کے ساتھ ہیں تو پھر دنیا کے ساتھ نہیں ہیں، اگر دنیا کے ساتھ ہیں تو پھر دین کے ساتھ ہیں۔ ہمیں ایک ہی طرف رہنا پڑے گا کہ دین کے ساتھ کہ دنیا کے ساتھ۔ اگر میں آپ سے محبت کروں گا تو آپ کو دیندار پسند کروں گا کہ دنیا دار؟ میں آپ کو دیندار بنانا پسند کروں گا، بنتے ہوئے دیکھنا چاہوں گا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو پسند کر رہا ہوں آپ کی دنیا کی وجہ سے، یہ آپ کی بھول ہوگی، کیونکہ میں آپ کی دنیا کی وجہ سے آپ کو پسند ہی نہیں کرتا۔ میرے لیے تو وہ بچہ قیمتی ہے جو دین پر چلتا ہو، میرے لیے وہ اچھا ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا ہو، میرے لیے وہ اچھا ہے جو اپنے والدین سے پیار کرتا ہو، میرے لیے وہ اچھا ہے جو کما کر کھلاتا ہو، میرے لیے وہ اچھا ہے جو دوسروں کو بوجھ نہ ہو۔ اس لیے ایک ہی وقت میں مختلف سوچیں آ سکتی ہیں، لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو اچھا خیال نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ کسی کے لیے ضرور اچھا ہوگا۔ اگر آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں اس کے اندر محبت کی رمق نہیں ہے، محبت کی چمک رمق ہے مگر آپ کے لیے نہیں۔ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس سے محبت کریں، وہ آپ کے لیے بھی نکل آئے گی۔ اس لیے ہمیں دوسروں کو خیال دینے والا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ڈسنے والا سانپ ہے، لیکن کوئی دوسرا اسے اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ سانپ سمجھنے والے کی نظر میں اس کی برائیاں ہیں، دوست سمجھنے والے کے خیال میں اس کی بلائیاں ہیں۔ دونوں کا ڈفرینٹ جو ہے نا ویو ہے، لیکن میں پھر یہی کہوں گا ہر ایک کے اندر ہر شے موجود ہے۔ ہم کبھی کسی پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ میرا دوست ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے جو ہوتا ہے سمجھ کو بڑا کرنے کے لیے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تم نے جو کیا نا یہ ٹھیک نہیں کی، اس کو ایسا کر لیا کہ تو زیادہ بہتر تھا۔ ہے ہمارا دوست ہی، لیکن ہم نے کہا یار اس سے بات سے نا تم نے کوئی اچھا اثر نہیں پیدا کیا، تمہیں ایسے بات کرنی چاہیے کہ اچھا اثر پیدا ہو۔ تو ہر شخص میں کچھ برے یا بھلے اخلاق ہوتے ہیں، سو ہمیشہ کسی کے اچھے اخلاق پر نگاہ رکھنی چاہیے، برے پر نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے نور نظر تھے لیکن بھائیوں کی نظر میں برے تھے۔ بھائی ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، باپ ان کو سمجھتا تھا کہ میرا نور نظر ہے۔ اب بندہ ایک ہی ہے، باپ کے لیے مختلف، بھائیوں کے لیے مختلف۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے نور نظر تھے لیکن بھائیوں کی نظر میں برے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بندے نے، پیر صاحب نے اپنے مرید کو خلافت دی اور کہا کہ فلاں جگہ پر جا کر تبلیغ کر۔ وہ وہاں پر تبلیغ کر رہا تھا، ایک بندہ اسی کے علاقے سے آیا، اسے پوچھا یہ بتا میرا میں مرید بیٹا تھا کیسا کام کر، کہتا سر بہت اچھا کام کر۔ سارے بڑے خوش، انہوں نے پیغام بھیجا، اسے کہنا یار مل تو نہیں، کبھی دیر ہوئی ہے گیا ہوگا تو ملا نہیں۔ وہ بندہ ہنسی خوشی واپس آیا، پیر صاحب سے ملا، پیر صاحب نے کہا یہ جو میں نے تمہیں خلافت نامہ دیا تھا نا، پھر کیا خلافت بتا رہا؟ حضرت میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ کیا تم اگر اچھا کام کر رہے ہوتے لوگ تم سے ناراض ہوتے، خوش نہ ہو۔ جو یہ سب کو خوش رکھنے والی پالیسی ہے نا، یہ تمہاری غلط ہے، جس کا مطلب ہے تم ہر ایک کے ساتھ میٹھے ہو، کسی کو تبلیغ نہیں کر رہے۔ ہم سے لوگ کیوں خوش ہوں گے؟ ہم تو کر رہے ہیں تبلیغ، تو تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ لوگ خوش نہیں ہوتے، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو ان کے مطلب کی بات کریں۔ تو ہم مطلب کی بات نہیں کریں گے ناراض ہوں گے، آپ میرے مطلب کی بات نہیں کریں گے، میں تو آپ سے خوش تو نہیں ہوں، میں خوش ہوں گا جب آپ میرے مطلب کی بات کریں گے۔ تو انہوں نے اس سے حرکہ خلافت واپس لے لی کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں یہ دیا جائے، تم سب کے ساتھ ہی بنا کے رکھتے ہیں۔ تو جسم کی آنکھ دل کی آنکھ کے تابع ہے، دل کی آنکھ کا تعلق روح سے ہے جس کا مصدر عالم بالا ہے۔ اس لیے انسان کو عالم ارواح کے کاروبار میں لگنا چاہیے، روح کے عالم میں داخل ہونا چاہیے، روح کی صفائی کرنی چاہیے، روح کو پالنا چاہیے، جسم کو نہیں پالنا چاہیے۔ مگر یہ فرق کرنا ہی بہت مشکل کام ہے۔ عشق والا تو فرق کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا سوچنا ہے، کیا پہننا ہے اور کس کے لیے پہننا ہے۔ کیونکہ ایک ہی سوال ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ کام میں کرنے کیوں لگا۔ میں یہ درس دیتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں دیتا، میں اپنی اصلاح کے لیے درس دیتا ہوں، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے درس دیتا ہوں کہ میرے اندر جذبہ پیدا ہو، دوسروں کے لیے نہیں۔ پہلے میں اپنے لیے کام کرتا ہوں، اپنے کیا کہتے ہیں درس دینے میں اللہ کی نظر میں آنا چاہتا ہوں، میں اس کے کام کی مزدوری کر کے اس سے مزدوری لینا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے ساتھ مخلص ہوں، آپ کے ساتھ نہیں، پہلے میں اپنے ساتھ ہی مخلص ہوں۔ جو اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی مخلص نہیں، جو اپنے وجود کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔
سب سے پہلے مخلص ہونا ہے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے 5 فٹ 6 فٹ کے اوپر اسلام نافذ کر کے۔ اس لیے انسان کو عالم ارواح کے کاروبار میں لگنا چاہیے۔ انسان مکانی ہے لیکن اس کی اصل لا مکانی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ یہ دکان بند کر دے وہ کھول لے۔ دکان تو بند نہیں ہونی دنیا والی، لیکن یہ دین دا سودا رہنا، سچا سودا بیچتے رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یہ سودا بیچتے رہنا چاہیے۔ ہم چاہے کمزور ہی صحیح، پر یہ نہیں کہیں گے کہ یار ہم کام نہیں کریں۔ بندہ یہ کہنا یار میں قابل نہیں، نہ ہوں کام کریں، خود ہی قابل بن جائیں گے، کیونکہ جب تک آپ کام نہیں کریں گے قابل نہیں بن سکتے۔ تجربہ تبھی آئے گا نا جب آپ کام کریں گے، جب کام کرتے رہیں گے آپ کو خود ہی تجربہ آ جائے گا۔ کاروبار میں تجربہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ کام کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ واپس آتے ہیں، دوسرے قیدیوں نے قاضی کے وکیل سے شکایت کی یہ قیدی بہت تکلیف دیتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے، یہ سب کی روٹی کھا جائے، آپ حکم دے کے یہ قید خانے سے چلا جائے۔ قاضی تک شکایت پہنچی تو قاضی نے اس سے کہا کہ تو اپنے مروسی گھر کی طرف چلا جائے۔ قیدی بولا مجھ پر احسان کر، میری جنت تو تیرا قید خانہ ہے، مجھے یہاں سے نکالو کہ تو میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ وہ شیطان کی طرح کہتا تھا میں دنیا کے قید خانے میں خوش ہوں تاکہ اپنے دشمن آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہلاک کروں، لوگوں کی روٹی دھوکے سے چھین لوں، کبھی انہیں افلاس سے ڈراؤں، کبھی بے حیائی کی طرف لے جاؤں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں سوچنے سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ ایسا ایک چھوٹا سا نکتہ ہوتا ہے، ہر دکاندار، ہر کاروباری اپنے بچے پالنے کے لیے دوسروں کے بچوں کی روٹی چھین لیتے ہیں۔ اب بس ایک ہی نقطے پر ہے، فرض کرے میں دعا کر دیتا ہوں یا اللہ ملک پاکستان کو کرپشن سے پاک کر دے، میں دعا کر دیتا ہوں، آپ کی 99% آبادی مر جائے گی۔ ہمیں رہ کے نہیں، یہاں غریب بھی چور ہوگا، ظالم ہوگا، امیر بھی چور اور ظالم ہوگا، آپ کی 99% آبادی رہے گی، 1% رہ جائے گی، اوپر سے لے کر نیچے تک آپ کو بندے اچھے نہیں ملے، کیونکہ کرپشن ہے نا۔ تو اس لیے اگر آپ دعا کریں یا اللہ ملک پاکستان کا بھلا کر دے، تو یہ سارے مر جائیں گے۔ کرپشن بہت زیادہ ہے، جج بھی مر جائیں گے، وکیل بھی مر جائیں گے، اوپر وہ کیا کہتے ہیں تھانے دار بھی مر جائیں گے، ساتھ میں ڈاکٹر بھی مر جائیں گے، انجینئر بھی مر جائیں گے، جو ٹھیکیدار ہے سارے مر جائیں گے، جو کر رہے ہیں نا وہ پاکستان کا بھلا نہیں کر رہے، کسی کے پاس جو ہے نا وہ قانون نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں یا اللہ پاکستان سے ریاکاری دور کر دے، سارے کام ہی ختم ہو جائے، سارے تو ریاکار ہیں بیٹے، سارے ریاکاری تو کرتے ہیں، ریاکاری سے باہر کوئی نہیں ہے۔ گھر کے اندر تک بچوں کے ساتھ ریاکاری، دکھاوا، مخلص نہیں ہوں۔ تو پھر جب میرے دماغ میں آتا ہے کہ اگر اللہ مجھے اختیار دے دے کہ بھائی تو پاکستان کو چلا لے تو میں کروں گا کیا؟ ایک تو دعا یہ کہ پاکستان کو پاک کر دے، دوسری دعا یہ ہو سکتی ہے یا اللہ ان کو ٹھیک کر دے، یہ سارے ٹھیک ہو جائیں۔ اب میری سمجھ سے بالا تر کوئی چیز نظر آتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اختیار دے دیا جائے تو اللہ کریم اختیار دے کر بھی تو پوچھے گا نا کیا گیا ہے، تمہیں دے دیا تھا اختیار کیا کیا؟ یا اللہ تو بڑے اچھے طریقے سے دنیا چلا رہے ہیں، مجھے اختیار نہیں چاہیے، تو جس طرح چاہے چلا، تیرا دنیا تو جانے، ہمیں بھی چلا، تیری مہربانی، ہمیں اختیار نہیں چاہیے، ہمارے قبضے میں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو جس کو چاہے شفا دے، جس کو چاہے ٹھیک کر، جس کو چاہے بیمار کر، تیری مرضی پہ سب راضی رہنا چاہیے۔ کسی کو بھی ہم اپنے اختیار میں دیکھ کر سب کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ شیطان کی طرح کہتا ہے میں اس دنیا کے قید خانے میں خوش ہوں تاکہ اپنے دشمن آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہلاک کروں، لوگوں کو کی روٹی دھوکے سے چھین لوں، کبھی انہیں افلاس سے ڈراؤں، کبھی بے حیائی کی طرف لے جاؤں۔ سن لو، اس دنیا کے قید خانے میں مومن اور شیطان کی وہی صورت ہے جو دوسرے قیدیوں کی اور اس پیٹو قیدی کی تھی۔ عبادات سے جو بھی نیکی حاصل ہوتی ہے شیطان سے اڑانے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ مل رہا ہے، اور شیطان کو اسی سے ہوتا ہے کہ یہ میں چھین کیسے لوں۔ ہماری جو نیکیاں ہیں وہ چھین کر ان کو بھی برائیاں بنا دیتا ہے،
ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 7 سالہ طاعت بے ریا. فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں ایک لمحہ رہنا اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ ریا سے پاک ہوتا ہے. اور اگر 100 سالہ عبادت کے بعد یہ خیال آ جائے نا میں بڑا عبادت گزار ہوں، تو 100 سالہ عبادت چلی جائے. اس لیے اللہ والوں کے پاس جو ہے وہ ریاکاری نہیں کرتے. میں کہ بتائیں نا کہ یہ جسوس ہوتے ہیں نا دلوں کے، جو پیر لوگ ہوتے ہیں یہ جسوس ہوتے ہیں دلوں. میں اپنے پیر مرشد احمد کے پاس جب ایک نئی چادر لے کر گیا اور چادر جو تھی میں نے آپ کے قدموں میں بچھانی چاہیے تو دل سے آواز آئی چادر نہیں ہے. اور دوسرے لمحے ہی جو نا خیال آیا کہ چادر جو ہے نہیں ہے، لیکن پیر و مرشد کے قدموں کی برکت اس پر لگنی چاہیے، یہ ان سے بڑھ کر نہیں. تو میں نے نیچے رکھ دی. جب چادر نیچے رکھ دی تو آپ نے پاؤں نہیں رکھا اس کے اوپر، پاؤں ویسے رہنے دیا. میری شکل دیکھی، جسوس سے دلوں کی کہنے کہ پتر چادر نہیں ہے. میں کہ صحیح چادر نہیں ہے لیکن برکت کے لیے یہ آپ اپنے پاؤں رکھو، پاؤں مبارک رکھے. فرمانے لگے برکت تو ویسے بھی ہے، چادر پر رکھنے پر پاؤں رکھنے سے کیا زیادہ ہو جائے گی. میں کہ صحیح یہ جو اندر کا ہے نا شیطان، اس کو مارنے کے لیے رکھو. اب یہ میرا جواب ہے آ کر سے ختم باہر، کیونکہ اندر یہ تھا کہ پہلے ہی آ گیا ہوا تھا کہ یار رکھنی چاہیے. یہ جو خیال پہلا آیا نا وہ غلط ہے. اس لیے جب نیچے رکھ دی، اب وہ میرا امتحان لے رہے تھے کہ یہ کہتا کیا. اگر میں دنیا داری کرتا رہتا نہیں سائیں جی برکت کے لیے سائیں جی میں نے کی ہی نہیں. میں نے سیدھا 2 روپے جواب دے دی. میں کہہ رہی اندر کے شیطان کو مارنے کے لیے اس کی کیا مجال یہ کہے کہ چادر قیمتی ہے. اسے پاؤں رکھنا چاہیے، آپ کا اس چادر پہ پاؤں آنا چاہیے. تو فرمانے لگے کہ عبادت سے جو بھی نیکی حاصل ہوتی ہے شیطان اسے اڑانے کی کوشش میں ہے. عبادت کے ہمارے پاس بہت سے راستے ہوتے ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، یہ سب ہماری عبادت کا ذریعہ ہے. عبادت کے لاکھوں راستے ہوتے ہیں، کسی بھی راستے سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ خود یہ سمجھیں گے کہ آپ عبادت گزار ہیں اور عبادت کرنے کا ڈھنگ کیا ہے اور میں نے ان کے لیے کرنا کیا اور کس طرح سے، اور جب آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ عبادت اپنی کے ساتھ میں ان کو اس راستے پر چلاؤں، تو آپ ان کو چلانے والے بنے گا اور چلیں گے بھی. جو آپ سے محبت کرے گا وہ ضرور چلے گا، جو آپ سے محبت نہیں کرے گا وہ نہیں چلے گا. کہتے جو تیرے کردار کو پسند نہیں کرتا تیرے دین کو پسند کرے گا. اگر تیرے کردار کو کوئی پسند کرتا ہے تو تیرے دین کو بھی پسند کرے گا کہ یار کیا شاندار دین ہے اس کا کردار جو ہے یہ بیداغ ہے، اس کا کردار جو ہے دیندار بننے کو مجبور کرتا ہے. جتنا وہ ایک کیا کہتے ہیں آتش پرست اور مسلمان میں دوستی تھی، دونوں اکٹھے جوا کھیلنا شراب پی نہیں کر رہے، تو اس نے مسلمان نے آتش پرست سے کہا تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. کہتا اگر تیرے جیسا مسلمان ہونا میں پہلے ہی ہوں، تیرے جیسا مسلمان میں پہلے ہی ہوں. اگر تو باید اسلامی جیسا کہنا چاہے تو وہ میں نہیں بن سکتا. وہ کردار ہے، یہ بد کردار ہے. اب بد کردار کا دین کیسے پسند آئے گا؟ کردار تو جس کا پسند آئے گا اسی کا دین پسند آئے گا. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، آپ ہی کبھی آزما کر دیکھ لیجیے گا. آپ سب کو دین پر پیسہ لگانا پڑے گا، اپنے رشتہ داروں پر پیسہ لگانا پڑے گا اگر آپ ان کو اسلام دینا چاہتے ہیں. اپنے کردار کو بڑھا کر، میں سچی بات کہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیت و سلام مالے پہ کیوں لگاتے ہیں؟ بچوں پر بھی لگاتے ہیں، بیوی پر بھی لگاتے ہیں، ایمبیسیڈر پر بھی لگاتے ہیں، اسلحہ بنانے پر لگاتے ہیں، مہمانوں پر لگاتے ہیں، غریبوں پر لگاتے ہیں، سب پر لگاتے ہیں، ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنے کے. حضور کا کردار اپنی جگہ پر تھا کہ نبی پر ایمان لانا چاہیے، لیکن بھوکے کو جب روٹی مل جاتی ہے تو وہ ایمان پہ لے آتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا نا ہمارے یہاں پر گرین کارڈ لینے کیا کہتے ہیں نیشنلٹی لینے کے لیے، چاہے وہ مغربی جرمنی کی ہو چاہے وہ برطانیہ کی ہو، لوگ قادیانی بھی ہو جاتے ہیں. مال روٹی کے لیے دین بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اگر ان کو دین سے دلچسپی ہو پھر روٹی چھوڑ دیں. اس سے بیٹے ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اس معاملے میں رسپانسیبل نکلے، اپنا پیسہ وہاں پر لگائے جہاں اسلام کو فائدہ ہو. تو یہ چیزیں تو بڑی عام سی ہو گئی ہیں، لیکن اپنے کردار سے آپ میرے پاس آتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کو اسلام کی رمق چمک دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ اسلام ہے، اس پر عمل کریں. آپ کا وجود چاہے نفی کرتا ہو لیکن میرا وجود یہی کہے گا کہ بار بار کہے گا آپ ہی مسلمان،
آپ نہیں چل کر دکھانا، آپ کو باہر حالات جس طرح مرضی پیش آئیں، آپ نے ہی وہ ترکیب لڑانی ہے کہ ان کو اپنے لیے آسان کیسے کرنا۔ ہر ایک کو ایک جیسے اصول و قانون ملے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو امتحان کے لیے مقرر کیا گیا اور ہر ایک امتحان لے کے چھوڑ، کسی کو کیا کہتے ہیں امتحان لیے بغیر چھوڑنا نہیں۔ وہ اللہ کہ ہم اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں تو پھر کس قابل ہے؟ عبادات سے جو بھی نیکی حاصل ہوتی ہے شیطان اسے اڑانے کی کوشش میں ہے، وہ ایک ہے لیکن اس کی اولاد بہت ہے، کیونکہ شیطانی اثر سے انسان بھی شیطان بن جاتے ہیں، ہمارے اندر خود شیطان داخل ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، ہماری نظر شیطانی ہو جاتی ہے، ہماری سوچ شیطانی ہو جاتی ہے، ہم زانی شرابی چور سارے بن جاتے ہیں، کیونکہ شیطانی اثر سے انسان بھی شیطان بن جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز، چلو اس کو الٹ کر دیتے ہیں، اللہ والوں کی محبت سے پھر بندہ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اگر لوگ شیطانی اثر سے بن جاتے ہیں شیطان، تو رحمانی اثر سے اللہ کے بندے بھی بن جاتے ہیں، اس کی ادھر بھی لے جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ بندہ جو عبادت سے کسی کو روکے، ہر وہ چیز جو انسان کو عبادت سے باز رکھے، اسے شیطانی اثر سمجھے۔ آپ کی غفلت شیطانی اثر ہے، جو آپ کو نماز پڑھنے نہ دے شیطانی اثر ہے، جو آپ کی طبیعت میں وہ کہتے ہیں نا سستی پیدا کرے شیطانی اثر ہے۔ خوراک کا بھی اثر ہوگا، خوراک کا بھی اثر ہوگا، کیونکہ آپ کو کھانا زیادہ کھانے کا کہہ دے گا، آپ کھاتے جائیں گے اور پھر اٹھیں گے نہیں، وہ شیطانی اثر ہر چیز پر ہوتا جائے گا۔ اگر کسی نے شیطان کے اثرات کو قبول نہیں کرنا تو پھر حضور کو قبول کرنا۔ حضور کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے منوان حضور کی ہدایات پر، صرف یہ نہیں قبول کیا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ نہیں ہے۔ ان کی احادیث، ان کی سنت، ان کی بات، ان کا طور طریقہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سوچنے کا انداز، ان کا لڑنے کا انداز، ان کا جہاد کرنے کا انداز، ان کے معاملات، حکمت عملی، تدبیر، سب کچھ اپنے اندر، پھر آپ اس دنیا میں اسلام کے نام پر سروائیو کر سکیں۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اگر میں بھارت میں پیدا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ میں کوئی اس طرح کی ٹیکنیک استعمال کرتا کہ اپنے ایمان بچانے کی کوشش کرتا، کس طریقے سے کرتا؟ مجھے کیا معلوم ہوتا کہ نہ ہوتا، لیکن اگر یہ ملک میں ہم رہتے تو یہاں بھی ٹیکنیک ہی چلتی ہے کہ ٹیکنیک کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے رہنا۔ شیطان کی تباہ کاری کے لیے اس کا مجسم ہو کر سامنے آنا ضروری نہیں ہے کہ وہ مجسم ہو کر سامنے نظر آئے، وہ انسانی خیالات میں شیطانیت ملا دیتا ہے، خیال کو ناباب کر دیتا ہے، خیال کو گندا کر دیتا ہے، اس لیے وہ انسانی خیالات میں شیطانیت ملا دیتا ہے۔ انسان کی تباہی اس کے فاسد خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کہ کشادگی، دکان، علم، گھر، پیشے، عہدے، زر، اولاد، بیوی یا کوئی اور بکواسی خیالات، سارے خیالات جو حضوری کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ سٹیٹس جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر نہ ہونے دے، شیطانی ہے۔ ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ اللہ والا۔ ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ اللہ والا کیا؟ اس لیے ہمارا سٹیٹس ہماری راہ میں حائل نہیں ہے، ہماری راہ میں اس لیے حائل نہیں ہے کہ ہمیں لوگ اللہ والے سمجھتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ اچھی بات کرے گا، اچھی سوچ دے گا، غلط مشورہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے خبردار ان خیالات کو سر سے نکال دے، ہر وقت لاہور پڑھتا رہے، زبان سے نہیں دل سے۔ اگر مفلس کا افلاس ثابت ہو جائے تو اسے قید میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ اگر مفلس کا افلاس ثابت ہو جائے، کیونکہ روٹی بھی بجنا بیچارے نے چوری کی ہے تو روٹی ملی نہیں، اس نے چوری کر لی، میں معاف کر دیں۔ اگر مفلس کا افلاس ثابت ہو جائے اسے قید میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ قاضی نے کہا کہ اس مفلس کو شہر بھر میں گھماؤ اور اس کی مفلسی کا یقین کر لو۔ ہمارے خدا نے شیطان کی مفلسی کا قرآن میں اعلان فرما دیا ہے کہ کوئی اس کا مددگار یا سفارش کرنے والا نہ بنے۔ کسی کا کوئی بھی آپ سے کام کرے، پہلے ساری ریسرچ کرو کہ یار یہ کام میں صحیح کہتا پھر جھوٹ کہتا پھر کیوں کہتا، اسے سوالات کرو، اسے باتیں کرو، اسے گھر سے پتہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر سمجھے کہ یار اس قابل ہے پھر اس کی مدد کر لیں، پھر اس کی مدد کر لیں۔ مجھے اکثر بہتر یاد آتا ہے کہ ایک دوست کے گھر میں گیا تو اس کی ماں نے اس کی شکایت لگائی، میں نے اس کی شکایت کو رفع کرنے کے لیے اسے بڑے جذباتی انداز میں کہا تیری وجہ سے آج ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، کیا آئندہ آئیں گے؟ اچھا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا نہیں آئیں۔ اس دن کے بعد نا
وہ اتنا بدلا اسے مجھ سے محبت ہو گئی. تو اس کی ماں نے مجھے پھر ایک دفعہ ملاقات اور کہنے لگی سائیں جی اینا تو بدلنے واسطے نہیں کیا میرے تو بدلے ہیں. میرے دل میں آیا میں کیا ماں اور کہتی میرے جو کا رہے تیرے جو کا نہ رہے اللہ جو کا نہ رہے اینا نہ بدل اینا کو بدل میرے جو کا رہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ وقتی توجہ کا ایسا تھا لفظ ایسے ادا کیے کہ اس کے اندر چیزیں نکلے اور اس کے بعد نہیں آئی وہ کام بن گیا. تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ اللہ تیری مہربانی چاہیے اس کا کام بن جائے. انسان کو خدا نے دنیا کے قید خانے میں اس لیے مقید کیا ہے کہ عمل صالح سے اس کا افلاس یا مالداری ثابت کی جا سکے. اللہ نے شیطان کی مفلس کا اعلان اس لیے کیا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہ کرے اور اس سے بچ جائے. یہ دغا باز ہے، بے وفا. یہ بظاہر شرافت کا لبادہ بھی ہو جاتا ہے. کسی کو کہنا میرے اپنے دل میں نا خیال پیدا ہونا کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، میں کیا کر رہا ہوں میں اپنا. تو میں پھر سب کی طرف اپنا توجہ کر کے کہتا ہوں میرا سب کے ساتھ تعلق کون کیسا ہے اور میرے بارے میں کون کسی کی رائے کیا ہے. کیا کوئی مجھے مکار سمجھ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے یہ چور ہے یا دھوکے باز ہے یا اس لیے ہم سے فراڈ کر رہا ہے، اس نے ہمارے پیسے مارے. میں سارا کچھ سمجھ لاتا ہوں. ہر ایک سے اپنا اپنا رشتہ دیکھتا ہوں جس سے میرے تعلقات. پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ میرے بارے میں ایسے کسی کی کوئی رائے نہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ جو خیال پیدا کر رہا ہے یہ بھی شیطان کرتا ہے، میرے لیے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. مجھے میری نظروں سے گرا کر بڑا وقت ضائع کرنا تھا. کیونکہ جب بندہ جذبے میں ہوتا ہے تو پھر وقت کا پتہ نہیں لگتا، بندہ ایک ہی جذبے میں کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے. اور جب جذبے میں نہیں ہوتا، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ نیچے کو آتا ہے، نا امیدی کی طرف آتا ہے، مایوسی کی طرف آتا ہے. تو نا امیدی اور مایوس نہیں ہونا. مجھے کبھی شیطان یہ پیدا کر دینا میں ٹھیک نہیں ہوں، میں تو لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں. تو پہلے سارے اپنے آپ میں غور و فکر کریں کہ آپ کے رشتے کے ساتھ کس رشتے کے ساتھ. میں گھر میں بھی تو گھر میں بھی پی رہی ہوں، شاید میں کہہ رہا تھا گھر میں پی رہی ہوں، میں گھر میں بھی پی رہا ہوں. کوئی گھر والے ہوں یا بچے ہوں کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے ابو یہ ایسے. میں کہا ساڈے پیو ولی اللہ ہی، ساڈا پیو نیک ہی ہے. یعنی کسی کے دل میں یہ نہیں پیدا ہوتا چاہے وہ بچے ہوں یا گھر والے کوئی بھی ہو کہ گھر تو پیری بھی نا ثابت ہوگی. اگر گھر میں بندہ پی رہا ہے تو اس کا مطلب ہے واقعی پی رہے. کیونکہ گھر میں تو پی مننا ہی نہیں ہوتا. گھر تو وہ کہتے چل پہ چل تو الٹا ہی جڑا سا اڑتا پیا تھا. اس لیے گھر کا پیر جو ہوتا ہے نا وہ واقعی پیر ہے. اپنے اپنے گھروں میں سارے پیر ہونے چاہیے. جو اپنے گھر میں پیر نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ باہر میں پیر نہیں بنے گا. تو انسان کو خدا نے دنیا کے اندر اس لیے مقید کیا کہ عمل صالح سے اس کا افلاس یا مالداری ثابت کی جا سکے. اللہ نے شیطان کی مفلسی کا اعلان اس لیے کیا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہ کرے، اس سے بچ جائے. یہ دغا باز ہے، بے وفا ہے. یہ بظاہر شرافت کا لبادہ بھی اوڑھ لیتا ہے لیکن ہمیشہ لوٹتا ہے. لالچ میں نہ پڑ، اس سے بچ جانے کے لیے اللہ سے مدد طلب کر. یاد رکھو تمام تاثرات اللہ کی اجازت پر ہی موقوف ہیں. آنکھ کان وغیرہ اپنا کام جب کرتے ہیں جب خدا چاہتا ہے قیامت کے دن سب کچھ اصل حالت میں واضح ہو جائے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے. آپ میرا امتحان میں آپ کا امتحان، مرضی اللہ کی. مجھے سوچ اور دی آپ کو اور دی. تو شاہ وجالنا بعد فتنہ، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دی. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے آزمائش، بھائی بھائی ایک دوسرے کے لیے آزمائش، ہم سارے ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں. آفیسر ماتا ہے سب آرڈینیٹ ایک دوسرے کے لیے آزمائش، سارے ایک دوسرے کے لیے آزمائش. حدیث پاک میں آتا ہے کہ خدا نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے، لہٰذا حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکنے کے مرض کی بھی دعا ضرور ہے اور وہ بھی اللہ کی تائید سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. کہ فرق کرنا ضروری، اور جو فرق نہیں کر سکتا وہ سمجھ نہیں سکتا. میں سب سے پیار کرتا ہوں، میں سب سے پیار کرتا ہوں اور سب سے دور بھی رہتا ہوں. سب سے پیار بھی کرتا ہوں، سب سے دور بھی رکھتا ہوں. ایک فاصلہ ضرور رکھتا ہوں اپنے دل سے، اور سب سے قریب اپنے اللہ کو رکھتا ہوں. یعنی سب سے پیار بھی کرتا ہوں اور سب کو دور بھی رکھتا ہوں تاکہ میرے تعلق میں شامل نہ ہو سکے جو میرا تعلق اللہ کے ساتھ. تو میری بات سمجھ آئی. پیار کرنا اپنی جگہ وہ تو اللہ واسطے کرنا ہی ہے. یہ تو نہیں، ایسا تو نہیں کہ تو میرے سامنے کوئی پریشان حال میں پریشانی دور کر سکتا ہوں، کہوں رہنے دو.
ایسا تو نہیں، لیکن میں سب سے پیار بھی کرتا ہوں اور سب کو ایک حد تک رکھتا بھی ہوں، اس حد سے آگے نہیں آتے، اور ایک کو ہر حد و حساب سے باہر نکال کر چلو بھائی اللہ کو اپنے ساتھ میں رکھو، کیونکہ اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، اللہ کے ساتھ ہم سب کچھ ہے، سب کے ساتھ پیار بھی ہے مگر ایک فاصلہ۔ ابھی میں نے بات کیوں کی، لاکھ مجھ سے محبت کریں لیکن اگر آپ حد توڑنے لگیں گے میں آپ سے حد تک رکھ لوں، حد سے آگے نہیں آنا، کیونکہ حد سے آگے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلا بندہ سمجھے یہ تیرا اثر ہے، میرے تو صرف اللہ کا اثر ہے، کسی کا اثر نہیں کہ ہم پر آ کے کوئی اثر ڈال دے، ایسا کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ خدا نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے، لہٰذا حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکنے کے مرض کی بھی دعا ضرور ہے، اور وہ بھی اللہ کی تائید سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ ہم درد دل کے ساتھ اس سے طلب کریں۔ اپنے علاج کے لیے عالم ملکوت کی طرف دھیان رکھو، اللہ نیز سے حسد کرتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو نیز بنا لے۔ اللہ ہی انسان کو ایسی دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کو وہ قبول کرتا ہے۔ کیا بات ہے، میرے حق میں کہیے گا، یعنی کہ اللہ ہی انسان کو ایسی دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کو وہ قبول کرتا ہے۔ 2008 کوئی دعا، یا اللہ ہر دیکھنے والا سننے والا جاننے والا یہ توفیق نہ بنی، میں دیکھیں کہنا الہامی دعا ہے، بڑا سوچیا بڑا سمجھا، میں کہ یار وہ انوارو تجلیات اور جو آواز آتی ہے جہاں تینوں دیکھے وہ جنتی ہے، کہ بابا فریدوں کا چکر رحمۃ اللہ فرمان اپنے مریضوں کی آواز نہیں آ رہی کہ آج ہم دیکھے گا زکریا علیہ السلام کہہ رہے، زکریا علیہ السلام زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، زکریا تھا کہ نام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے کہ جو آج ہمیں دیکھا، تو بابا فرید کا چکر رحمۃ اللہ نے اپنے مریض سے کہا کہ تم کو نہیں دیکھتا، کہ حضرت آپ کو دیکھ کے جنتی نہیں وطن کو دیکھ کے انہوں نے کہا یہ تجلی ہم پر بڑی دفعہ پڑی پر ہم نے اظہار نہیں کیا، ہم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ ہمارا بھائی ہے اس پر بھی اتنی تجلی ڈال دے، جب اس پر تجلی ڈالی تو اس نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ میرے آ کے دیکھو میں اب جنتی بننا چاہتا ہوں۔ میں نے جب یہ بات پڑھی نا، پھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی، تو میں نے دل میں سوچا کہ یار مجھے تو احساس ہی نہیں چیز کا، انوار تجلیات کا، پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی مجھے تو نہیں ہے، تو مجھے کرنا کیا چاہیے؟ پھر میں نے یہ دعا سوچی، پھر میں نے دعا سوچی کہ یار مجھے دعا کرنی چاہیے کہ ہر دیکھنے والا سننے والا چاہنے والا جنت میں جائے، ایک ہی بات ہے نا کہ جو ہمیں دیکھے گا جنت میں جائے۔ اب یہ دعا کا مطلب کیا ہوا کہ ہر دیکھنے والا سننے والا چاہنے والا جنت میں جائے۔ تو انہوں نے یہ بات جو کہی نا کہ اللہ ہی انسان کو ایسی دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کو وہ قبول کرتا ہے، اس کی غفاریت سے دل کو اطمینان ہے اور قہاریت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اگر راضی ہو جائے تو برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے، جب وہ پانی اور مٹی سے اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے تو برائیوں کو بلائیوں میں تبدیل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کیا بچارے کیا اللہ نہیں کرتے، تیری مہربانی پر وہ ہوتی ہیں برائیاں بلائیاں تبدیل کرو، پھر برائیاں نہ ہوں، بلکہ برائی کی عادت چھوڑ جائے۔ اس نے معمولی آب و گل میں یہ نسبتیں پیدا فرما دی اور اس کا ایسا ذی حس بنا دیا کہ غم و شادی کے جذبات اس میں پیدا کر دیے، پھر انہی انسانوں میں سے بعض کو بے نیاز کر کے اپنا بنا دیا۔ ویسے اللہ غصہ مند ہے، اللہ بے نیاز ہے، پر جس کا وہ نیاز مند ہو جائے نا اس کو بے نیاز بنا دیتا۔ سلام علی ابراہیم، بھائی جب بے نیاز ہے تو پھر سلام کیوں پیش کرتا ہے؟ اگر بے نیاز ہے تو سلام کیوں پیش کرتا ہے؟ بے نیاز ہے مگر اپنوں کا نیاز مند بھی تو سلام بھی دیتا ہے، تیری مہربانی کیا بات ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے، تو اس لیے وہ سلام بھی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بے نیاز ہے، ناغصہ مند، اور جس کا وہ نیاز مند ہے، جس سے پیار کرے تو اسے بھی بے نیاز بنا دے۔ کاش ایسا حال ہمارا بھی ہو جائے، بے نیازی والی صفت میں، بے نیازی والی صفت میں کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ ہو تو بندہ بے نیاز، لوگ ایسے چھوڑ دو یار یہ بے نیاز آدمی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں کہ دنیا کس طرف چل رہی ہے، اپنے روٹ پہ چلتا ہے، تو جس پر وہ مہربان ہوتے ہیں وہ بھی بے نیاز ہے۔ وہ سب چیزیں جو ہمیں اللہ سے غافل کر دیں، دنیا ہے اس کا عشق اختیار کر، وہ ظاہر ہے اور مشوق پیچیدہ ہے، دنیا کی چیزوں کے عشق سے پرہیز کر کیونکہ وہ فانی ہے، دنیا کی چیزوں کے عشق سے پرہیز کر کیونکہ وہ فانی ہے، مشوق کے حقیقی سے عشق کر، صورت سے عشق نہ کر، صورت گر سے کر کیونکہ صورت فانی ہے لیکن صورت گر باقی ہے۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا نا، میں نے کہا مجھے لڑکی سے محبت ہو گئی، میں کہ روح سے کہ جسم سے؟
اچھا پہلے تو یہ سوال ہی نہ سمجھ آئے. میں کہ روح سے محبت ہوئی کہ جسم سے ہوئی ہے؟ کہتا کیا میں کہ یار روح سے محبت ہو نا کسی کے ساتھ ایسے دیکھا محبت ہو ٹھیک ہے وہ جہاں مرضی رہے ہمیں اس کی روح سے محبت ہے. سانو تو شادی کا پروگرام نہیں ہوتا سانو تو جسم نہیں چاہیے تھا روح نہ محبت ہے جتنے مرضی رہے کوئی گل وہ بس گئی دماغ میں کوئی بات نہیں. اب اس کے پیچھے پیچھے نہیں جانا روح سے محبت میں اس کے پیچھے نہیں جایا جاتا. روح سے محبت میں تڑپا جاتا ہے پھڑکا جاتا ہے یار لوگ لگ کے ایسی کوئی گل نہیں کچھ نہیں ہوتی. تو میں نے کہا بھائی روح سے کہ جسم سے کہتے دو ہی نے. میں کہ دو ہی نہیں ہو سکتے کیا یا جسم کی گل کر کے روح کی گل کر. اگر جسم کی بات کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے جسمانی خواہش ہے روحانی بات کوئی نہیں محبت میں کی طے کوئی نہیں ہے. وہ اس پتلے سے صرف محبت کر رہے صورت کی وجہ سے. اور اگر روح سے محبت ہے پھر کوئی بات نہیں پھر کوئی جہاں مرضی رہے کیا فرق پڑتا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی لڑکے کو لڑکی سے عشق ہو جائے مگر پرہیز کر کرے یعنی پرہیز کر اس کے گھر نہیں جانا اس کا نام تک نہیں لینا اسے بدنام نہیں کرنا اسے فون نہیں کرنا اسے میسج نہیں کرنا کینسر ہو جائے تجھے کر تجھے شہادت کا درجہ ملے. اب کتنی چھوٹی سی بات ہے کسی نے عشق ہو گیا بندہ کہنا ٹھیک ہے ابھی ساڑھے نال یہ بھی ساتھ چلتا رہے ایک اور لوگ صحیح. میں کہتا اللہ والوں کے نا بڑے اثرات ہوتے ہیں. میں یاد پڑتا کہ دوست تھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو نا دم کروانا. میں تو چھوٹی سی بہن ہوگی میں کہا اچھا تم ایسا کرنا گھر میں آیا تو میں دم کر دوں. وہ جب آیا تو وہ میٹرک کی بچی تھی میں 14-15 سال کی عمر ہوگی میرے ہاتھ جاتا. تو میں نے اس کی طرف دیکھا نیچے کیا ایک دوست ہے بیٹھا ہوتا پاس میں کہ بیٹے ان کو میں دم نہیں کرتا میں پانی دم کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ شفا دے. وہ چلا گیا. وہ ایسا دیکھنا ہی جو تھا نا یقین مانے 3 دن تک وہ سورج بھی اندر سے جائے کیونکہ جہاں پر جو بندہ دیکھتا ہم اللہ کے نام کی طرف دیکھتے رہتے ہیں ذرا ایسے ہٹ جائے نا تو شیطان اپنا کام دکھا دیتا ہے وہ نقش ہی اندر بڑھا دیتا ہے. پھر میں دل میں سوچا یہ کیا پھر سوچ آئی وہ غیر اللہ کی طرف دیکھا ہے چاہے غلط نے کہا بالکل نہیں لیکن غیر اللہ کی طرف دیکھا کہ وہ بھی ایک انسان کو نا کیا کہتے ہیں بادل میں سے حلاوت اڑ جاتی ہے تو یہ بھی امتحان پڑ جاتا ہے کس طرح ہو جاتا ہے. تو صورت کا ادراک حواس سے ہوتا ہے. اگر صورت ہی مشوق ہے تو جانوروں کی بھی صورت عشق ہونا چاہیے کیونکہ صورت میں تو وہ بھی دیکھتے لیکن ان میں عشق نہیں. ہاں مشوق کی وفا سے عشق میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھ اللہ تعالیٰ ہی اصل جمال ہے ممکنات پر تو اس کا پرتو ہی پڑتا ہے. بعض لوگ مجوزی عشق مشوق کو مشوق حقیقی اور مظہر قرار دے کر اسے عشق کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صورت پرستوں سے افضل سمجھنے لگتے ہیں. یہ مذہب عقلی کوسرے. یاد رکھو عقلی دلائل سے حقیقت نہیں بدلتی. حسین مشوق بھی بڑھاپے میں بد صورت بن جاتے ہیں. جنہیں شادی کرنے جاؤ نا بڑے جا رشتہ دیکھنے جاؤ سب سے پہلے نا وہ ماں یا دادی کو دیکھو انہیں بھی ایسے ہی بن جانا سمجھ آئی. رشتہ دیکھنے جاؤ نا جوان کڑی کھڑوتی ہے بھائی کا رشتہ کر ماں بھی دیکھو دادی بھی دیکھو سمجھ آؤ گے بات میں نہیں بن جائے. لیکن ہم اس کو وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے. تو زندگی میں خوبصورتی سب کچھ نہیں ہوتی بلکہ سیرت بھی کردار ادا کرتی ہے. اگر سیرت کے سامنے خوبصورتی کا کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی عورت میں بہت سے ہنر ہوں اور خوبصورتی نہ ہو ہنر والی عورت سے شادی مطلب ایک ٹیکنیک ہوتی ہے نا جیسے میں بیان کرتا ہوں کہ اگر بندہ بدصورت ہے وہ اپنے سے زیادہ بدصورت سے نکال رہا ہے. یہ نہ سوچے کہ میں میرے سے اوپر خوبصورت والا مجھ پر مہربان ہوں اپنے سے نیچے آ جائے دنیا ٹھیک ہو جائے. ہر خوبصورت اپنے سے زیادہ خوبصورت کو چاہتا ہے نیچے نہیں آ رہا اور یہی گٹیا پن اپنے سے تو نیچے آنا اپنی کار کے مطابق میں بھی سہل نہیں. اگر کوئی خوبصورت کسی بدصورت کی طرف نظر اٹھائے تو میں اس قابل نہیں تمہارے. چلو اس کی مثال اس طرح دے لیتے ہیں. ایک بادشاہ کی بیٹی کی شہزادی تھی تو ایک فقیر محل کے باہر آ کر بیٹھا اس کو ایسے نظر پڑی تو اس لڑکی پر نظر پڑ گئی شہزادی سے وہ وہیں بیٹھ گیا. ادھر سے نظر نہ جائے وہ کبھی کبھی نظر آئے اسے بس دیکھے غائب ہو جائے. بادشاہ کو پتہ چل گیا یہ نا عاشق پیدا ہو گیا فقیر اعظم اس کو قتل کر دیا جائے. بات شہزادی کے پاس بھی پہنچی کہ تیرے عاشق کو نا قتل کرنے کی دھمکی لگنے لگی میرے قتل کرنے لگے. اس نے بڑا سوچا کہ مجھے جو دیکھتا ہے پیار کے ساتھ آخر اثر ہو جاتا ہے. انہیں مڈل لیتا تو کچھ نہیں بس ایسے جیسے دیکھ رہے ہیں مانگتا بھی کچھ نہیں ہے
اس نے کہا کہ فقیر کو پیغام بھجوایا کہ جا بھاگ جا، تیرے مرنے کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا مر تو میں اس وقت کیا تھا جب تجھے دیکھا، اور کیا مروں گا؟ اس کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے کہا چل اس طرح کر، مجھے لے کر بھاگ جا۔ نا شہزادی، میں تیرے اوقات کے مطابق تجھے کچھ دے نہیں سکتا، اور میں تمہیں یہاں سے محلوں سے نکال کر کہاں لے کر جاؤں؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں، رکھنا میں تجھے یہی چاہتا ہوں، میں تم نہ نہیں رہتا۔ یہ ہے سب۔ اس نے اپنی اوقات رکھی، میں بدصورت ہوں، میں خوبصورت کے قابل نہیں ہوں، ٹھیک ہے نظر پڑ گئی، لیکن خوبصورت کا معاملہ خوبصورت کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے صحت کے مطابق۔ کہتے ہیں نا کہ شادی کرنی ہو تو امیر عورت سے کرنی ہو تو پھر اس کو امیروں والے کپڑے دے، امیروں والا لباس دے، امیروں والا کھانا دے، نہیں تو آپ نے اس سے نا دھوکھا کیا کہ یار ان کو کھانا بھی اس طرح کا نہیں دیا، اس کی عزت کو پامال کیا، اس طرح اسے دے تو صحیح، ورنہ نیچے والے سے کریں جس طرح آپ کرتے ہیں۔ سمجھ آئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ والی گل تو کرو، آپ کتے لے کے جاؤ نا، تھلے تو نہ لے آؤ، اپنے نال نہ کرو، وہ نال بننے کی کوشش کرو کہ اللہ والی صفات ہے میں پرتو بن جاؤں، اللہ والی سے محبت کرنی، اللہ والی بات کرو نا۔ دنیا میں تو بڑی چلتی رہتی ہے، ایمانداری میں کوئی کمال پیدا کر گیا تو کر گیا، تو امید تو ہے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر کے جائیں، ایمانداری کو کوئی نہ کوئی نام پیدا کر کے ہی جائیں، انج نہیں مرتے، میرے لگتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ انج نہیں مرتے، کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں، وہ آ چلتے ہیں لگ جائیں چل پی کسی دے اندروں فیض دے کیا کہتے ہیں سوتے پھوٹتے پتہ لگتا ہے، کیا پتہ لگتا ہے کسی وقت کہ ہوا سے چل رہی ہو اندر کہ سرکار کی محبت کا کون سا دریا بوزن ہو گیا، کیا پتہ لگتا ہے کہ سرکار کی محبت دوسروں پر کیا کیا اثرات ہماری وجہ سے پیدا کر رہی ہے۔ اس لیے کام کرنا شروع کر دینا چاہیے، اللہ کریم کا کرم جوش ہمیشہ ہمارے ہر حال میں شامل ہوتا ہے، اس لیے وہ بات ہو ذات ہو جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے اور اللہ تعالیٰ سے قبول کر لے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، بس رجسٹر نہ لکھا جانا چاہیے، بندہ سرکاری مہمان ہے، سرکاری ادارے سے رجسٹر کر لیتا جاتا ہے، اپوائنٹمنٹ دے دے بندہ پھر ہر غم بے نیاز، ہر مشکل آسان، مصیبت لگتی نہیں ہے، ہوائیں اس طرح چلتی ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے، پتہ لگتا ہے ہر وقت میں ہر لمحے۔ میں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا یار میرا 2 دن بڑے سخت ترین گزرے میری شادی کے، جس میں درس نہیں دے سکتا، یعنی میرے شدید ترین اور تکلیف دہ دن تھے کہ جس میں میں اللہ کا نام نہیں لے سکتا، درس نہیں دے سکتا، جذباتی ہو گیا۔ تو کل سے شروع کیا نا میں ٹھیک ہو گیا، دنیا داری ہے نا، جاؤ آؤ، چاہے یہ دنیا کے کہیں دینداری کر لیں، لیکن مجھے مزہ اسی کام میں آتا ہے، مجھے یہ دنیا داری میں کوئی مزہ نہیں آتا، میرا دل جو ہے نا اس کام میں زیادہ مست رہتا ہے، مجھے کہیں جانا ہو نا یاد رکھنا کہ تجھے چلے جو پیسے میں کام دے ساری اسلامیہ میں کام دینا، تجھے چلے جو میں اکیلے، اگر کوئی دنیا داری پیسے لے کے جان چھوڑ کے چھوڑ دے گا نہ جاؤ، پھر اسی بات ہے نا، اگر دنیا داری کیا ہوتا ہے کہ یار پیسے یاد کر دو، فرض کرو وہاں پہ 50,000 میرا پڑے نا 50,000 دے دیں کہ یار ساڈے کو ٹائم نہیں رہتے، یعنی اپنے وقت میں اپنا وقت تو سمیٹ لینا، باقی کیا رہتا ہے۔ حالانکہ بیٹے کی شادی تھی لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں اچھا لگتا، مجھے اچھا یہی لگتا ہے جس سسٹم میں رہتا ہوں اس سسٹم سے میں باہر نہیں جانا، میں اسی سسٹم میں جینا چاہتا ہوں، اسی سسٹم میں مرنا چاہتا ہوں، بندے پاؤں 4 آن میں کوئی لینا دینا کہ یار 2 بندے آئے 4 بندے آئے میرے ان میں کوئی فرق نہیں، میرے لیے ایک بھی کافی، 2 4 5 اس کوئی کافی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اسلام پہ نام نکلے آ کے میں ساری دنیا سے اسلام پہ لانا ہے، میں اپنی ذات پہ لا کے دوسروں کو سمجھا کے چلائیے نہیں کافی، میں جس پر نہ ضرور ہونا چاہیے کہ بندہ ساڈا بس نہیں کافی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا رب۔